اس کے لیے ہم یہ چیز چھوڑ سکتے. اب اس کے علاوہ ہم کسی کے راستے کی رکاوٹ بنے یا کسی کے فائدے کی جگہ نقصان دے تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اب ایک درخت، وہ حدیث میں جو ذکر ہے کہ ایک درخت ہو، اب اس درخت کے پودا لگایا، اب اس سے جب تک مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گی اس لگانے والے کو اس کا ثواب و اجر ملتا رہے گا. اب ہم کون سا باغ لگائیں، اب ہم کون سا پودا لگائیں، کون سا درخت لگائیں؟ اب ہمارے پاس جو زبان، اخلاق، کردار، معیشت، معاشرت، اب اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو درخت کی صورت پر، پھول کی صورت پر ایک فائدہ پہنچائے تاکہ اس سے ان کو فائدہ ہو، اس سے اس کی زندگی ہموار ہو سکے، اس کا مستقبل سنور جائے. تو ہم اپنی زبان، اپنا قول، اپنے ارشاد، اپنی زبان کے اعتبار سے ہر چیز سے لوگوں کو فائدہ دے. اب یہ نہیں کہ ایک درخت لگائے یا کوئی مسجد بنائے یا کوئی راستہ نکال دے کسی کے لیے، اس میں ہمارے لیے ثواب. اس سے ہٹ کر بھی جو ہماری اپنی زندگی ہے، کسی سے بات چیت کر رہے، کہیں پر بیٹھے ہوئے کسی محفل میں، تو اس کے ذریعے سے بھی ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھائے. اب نیکی کا راستہ وہی راستہ ہوگا جو اللہ کی طرف جاتا ہوگا، جو اللہ کی رسی کی طرف جا رہا ہوگا، وہی راستہ جو قرآن و سنت کی طرف جا رہا ہو. تو قرآن و سنت کا راستہ ہم لوگوں کو اس راستے کی طرف لے آئیں، اس راستے کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیں. اب رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے. تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اب پہلے ہمارے اوپر ذمہ داری کم تھی، اب یہ دوسرا عشرہ گزرا، اس کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ بن گئی. کیوں؟ اب جس طریقے سے کہ انسان 10 دن کمائی کر رہا ہو، وہ صبح و شام رات دن ایک کر رہا ہو، اب وہ آخری جو 9واں دن کا آخری دن ہوتا ہے، وہ پورے 10 دن کا ریکارڈ اس کے پاس ہوتا ہے، پورے 10 دن کی کمائی اس کے پاس ہوتی ہے. وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہیں پہ مجھ سے چوری کوئی نہ کر لے، کہیں مجھ سے کوئی چھین نہ لے. اب ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے. اب ان 40 اور 50 سال کو ہم ضرب لگائیں اور دیکھ لیں ان ساری عرصے میں اور ان ساری زندگی کے اندر ہم نے کتنی نیکیاں کی ہے. اب ان نیکیوں کو ہم سنبھال کر رکھ لیں. اب پچھلے سال کا رمضان تھا، اس میں کچھ کم تھی، اب یہ رمضان گزرنے والا، اس میں کچھ زیادہ آ گئی ہے. تو ہم اپنی نیکیوں کو سنبھال کر رکھیں، کیونکہ پہلے کم تھی تو پہلے شیطان بھی کم تھا، پہلے کم تھی نمازیں بھی کم تھی ہماری، پہلے کم تھی قرآن پاک کی تلاوت بھی کم تھی، پہلے کم تھی ذکر و اذکار بھی کم تھا، پہلے کم تھی قرآن و سنت سے دور تھے. اس وقت جب ہمارے پاس عمر بھی زیادہ، عبادت کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، قرآن پاک کی تلاوت کے لحاظ سے ہمارے پاس زیادہ ہوئی. اب اس زیادتی کو ہم کسی بھی طریقے سے ضائع نہ کریں، کسی غیبت کی صورت پر، کسی لڑائی جھگڑے کی صورت پر، کسی بے اخلاقی کی صورت پر، کسی ناقدری کی صورت پر ہم اس کو ضائع نہ کریں. اب اس کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے شیطان کی چالوں سے، شیطان کی چالوں سے، ہر ایسی چال سے جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دے. تو اللہ پاک ہمیں نیکیوں کو سنبھال کرنے کی